اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ البقرہ آیت نمبر 281 واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس دن سے ڈر جاؤ جب تم اللہ کے حضور لوٹائے جاؤ گے، پھر وہاں ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مقرر مدت کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے فریقین کے درمیان عدل اور انصاف سے تحریر کرے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی قابلیت بخشی ہے اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اور تحریر وہ شخص کروائے جس کے ذمہ قرض ہے، وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور لکھوانے میں کسی چیز کی کمی نہ کرے، کوئی شک نہ چھوڑے۔ ہاں، اگر قرض دینے والا نادان اور یہ ہو یا ضعیف ہو یا لکھوانے کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو پھر اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کروا دے، اور اس معاملے پر اپنے مسلمان مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو، اور اگر 2 مرد میسر نہ آئیں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بناؤ گے، ان میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور گواہ ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے ہاں مقبول ہو، اور گواہیوں کو جب گواہ بننے یا گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، اور معاملہ خواہ چھوٹا یا بڑا مدت کی تعین کے ساتھ اسے لکھوا لینے میں کاہلی نہ کرو، تمہارا یہی طریقہ کار اللہ کے ہاں بہت منصفانہ ہے، جس سے شہادت ٹھیک طرح قائم ہو سکتی ہے اور تمہارا شک و شبہ میں پڑنے کا امکان بھی کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین تم آپس میں دست بدست کر لیتے ہو اسے نہ بھی لکھو تو کوئی حرج نہیں، اور جب تم سودا بازی کرو تو گواہ بنا لیا کرو، نیز کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، اور اگر ایسا کرو گے تو گناہ کا کام کرو گے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ ہی تمہیں یہ احکام اور ہدایات سکھلاتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ سب سے پہلی بات تو اس آیت کی یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے، جس میں ادھار سے تعلق رکھنے والے معاملات کو تحریر میں لانے کی ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر انسان کسی کے ساتھ ادھار کرتا ہے تو اسے ضرور لکھے، مثلاً جائیدادوں کے جو بے نامے ہوتے ہیں، یا بے سلم کی تحریر، یا ایسے تجارتی لین دین کی تحریر جس میں پوری رقم یا اس کا کچھ حصہ ابھی قابل ادائیگی ہو، تاکہ بعد میں اگر کوئی نزاع پیدا ہو جائے تو یہ تحریر شہادت کا کام دے سکتی ہے، یعنی اگر بعد میں کوئی لڑائی ہو جائے تو، اور یہ حکم استجاباً ہے، واجب نہیں، مطلب اگر کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ چنانچہ اگر فریقین میں باہمی اعتماد زیادہ ہو کہ باہمی نزاع کی صورت کا امکان ہی نہ ہو، یا محض قرضے کا معاملہ ہو اور اس طرح کی تحریر سے کوئی کسی فریق کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہو، تو محض یادداشت کے لیے کوئی فریق اپنے پاس ہی لکھ لے تو یہ بھی کافی ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل ایسی تحریروں کی صنعت یافتہ ماہرین موجود ہیں جنہیں وثیقہ نویس کہا جاتا ہے۔ وثیقہ نویس تقریباً انہی اصولوں کے تحت سرکاری کاغذات پر ایسے معاہدات لکھ دیتے ہیں، اور چونکہ یہ ایک مستقل فن اور پیشہ بن چکا ہے لہٰذا ان کے انکار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، الا یہ کہ معاملے میں کوئی قانونی سقم ہو۔ اب معاہدہ کون لکھوائے گا؟ معاہدے کی املاء اس شخص کو کروانی چاہیے جو مقروض ہو، کیونکہ ادائیگی کا بار اس کے سر پر ہے۔ اگر وہ لکھوانے کی پوری سمجھ نہیں رکھتا تو اس کا ولی اس کے وکیل کی حیثیت سے اس کی طرف سے لکھوا سکتا ہے، یعنی اگر وہ پڑھا لکھا شخص نہیں ہے، اور یہ ولی اس کا کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے اور غیر رشتہ دار بھی، جو سمجھدار ہو اور مقروض کا خیر خواہ ہو، یا معروف معنوں میں وکیل بھی ولی کی حیثیت سے املاء کروا سکتا ہے۔ جب تحریر ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد 2 ایسے مسلمان مردوں کی گواہی ہونی چاہیے جو معاشرے میں قابل اعتماد سمجھے جاتے ہوں، اور اگر معاملہ ذمیوں کے درمیان ہو تو گواہ ذمی بھی ہو سکتے ہیں، اور بوقت تحریر 2 مسلمان قابل اعتماد گواہ میسر نہ آئیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں بھی گواہ بن سکتی ہیں، اور اگر 1 مرد بھی میسر نہ آئے تو 4 عورتیں گواہ نہیں بن سکتی، اور گواہی کا یہ نصاب صرف معمولی معاملات کے لیے ہے، لیکن اگر زنا اور قذف کے لیے گواہی دینی ہوگی تو پھر 4 مردوں کو ہی گواہی دینی ہوگی، اور چوری اور نکاح اور طلاق کے لیے 2 مردوں کی ہی گواہی ہوگی۔ افلاس یعنی دیوالیے کے لیے اس کے قبیلے کے 3 مردوں کی، رویت حلال کے لیے صرف 1 مسلمان کی، اور رضاعت کے ثبوت کے لیے صرف 1 مطلقہ عورت جو دائی ہوتی ہے اس کی گواہی کافی ہوتی ہے۔ جب جھگڑے کی صورت پیدا ہوگی تو معاملہ عدالت میں چلا جائے گا، اور انہیں زبانی گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بات قطع معنی شہادت کے اس میں آتی ہے کہ آپ گواہی کو چھپا رہے ہیں، جو کہ گناہ کبیرہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکم صرف اس صورت میں ہے جبکہ لین دین کا کوئی اہم معاملہ ہو اور لین دین کرنے کے بعد بھی اس میں جھگڑے کا احتمال موجود ہو۔
اس صورت میں کسی بھی شخص کو کاتب بننے یا گواہی دینے پر مجبور نہ کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ کاتب یا گواہ کی گواہی اگر کسی فریق کے خلاف جاتی ہے تو انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے، جیسا کہ آج کل کے مقدمات میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فریق مخالف گواہوں کو یا وثیقہ نویس کو اس قدر دھمکیاں اور تکلیفیں دینی شروع کر دیتے ہیں کہ وہ گواہی نہ دینے میں ہی اپنی عافیت سمجھتے ہیں یا پھر غلط گواہی دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری صورت انہیں نقصان پہنچانے کی یہ ہے کہ انہیں عدالت میں بلایا تو جائے لیکن انہیں آمد و رفت اور کھانے پینے کا خرچہ تک نہ دیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔